ساتھ ہی میں ہوئی تھی جب یہ رحمت پر ہوئی تھی. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک دوسرے کو تو ملا دیا. آدم اور حوا خوشی سے دنیا زندگی جینے لگے, ان کی اولاد بھی ہونے لگی, نسل بھی بڑھتی رہی. اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بھی حوا کو بہت چاہتے تھے اور حوا بھی آدم علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے. ایک دوسرے سے جدا ہونا برداشت نہیں تھا, اتنا چاہتے تھے اتنا چاہتے تھے. تو لہٰذا دوستو بزرگوں, آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے آدم اور حوا کے بعد سے نسل بڑھتے بڑھتے یہاں تک بھی آ گئی. اب آئیے گا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک آئیے گا. ایسے تو بہت واقعات ہیں, مجھے اشارے کے نام ہی نکلنا ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے خلیل ہیں, دوست ہیں, اللہ کو بہت پیارے ہیں, ہے نا. آپ نے بھی عقد کیا, نکاح کر لیا تھا بی بی ہاجرہ سے, بی بی سارہ سے. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا تو 80 سال تک آپ نے دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ دعاؤں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. تو دوستو بزرگوں, اتنے پیارے تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ حضرت ہاجرہ کو بہت چاہتے تھے اور بی بی ہاجرہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بہت چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی چاہت پر امتحان لینا چاہا تو ابراہیم خلیل اللہ کو بولا کیا کہ تمہاری بیوی بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل چھوٹے بچے ہیں کہ نا, یہ ہمارا حکم ہے کہ تم ان کو جنگل بیابان کعبۃ اللہ میں چھوڑ دو. جنگل بیابان میں پانی بھی نہیں تھا, بھی زمزم بھی نہیں تھا, کیا بھی نہیں, جنگل بیابان میں چھوڑنے کا حکم ملا. خلیل اللہ کا امتحان ہوا بیوی بچوں کے تعلق سے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب بچے کو بیوی کو لے کر پہنچ گئے کعبۃ اللہ کے پاس جنگل بیابان میں, چھوڑنے کے جانا چاہ رہے, جا رہا ہوں یہاں چھوڑ کے, تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا یہ تو جنگل بیابان ہے, یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, آخر ہمیں چھوڑنے کی وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ آج ہم تم سے جدا ہو رکھے ہیں, تم ہم کو چھوڑ کے جا رکھے ہیں, قربان جائیے گا. حضرت خلیل اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تم کو جنگل میں چھوڑ دوں. تو بی بی ہاجرہ کیسی بیوی ہوں گی, قربان جائیے گا, جنگل بیابان میں نہ چرندہ نہ پرندہ نہ پانی نہ کچھ نہیں, بالکل بیابان میں. کیا حضرت خلیل اللہ نے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے خاطر اپنی بیوی کو اور بچے کو, چہتے بچے کو جو 80 سال کی عمر میں کئی دعاؤں سے پیدا ہوا تھا, وہ بچوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں, اللہ کے حوالے کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. وہ کیسی بیوی ہوگی کہ جنگل بیابان میں اپنے شوہر سے جدا ہو کر رہنا پسند کرے, کیوں, صرف للہیت کے لیے, اللہ ہی کے لیے. بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت خلیل اللہ کہا الحمدللہ جب یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے, میں یہ جنگل میں رہوں گی بچے کو لے کر. تو قربان جائیے گا دوستو بزرگوں, کیسا امتحان تھا. وہ میری ماں, وہ میری بہن, وہ میری بیٹی, تجھے اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ شوہر جو حکم دیتا ہے, اگر جنگل میں رہنا ہے تو جنگل میں رہنا ہوگا, مکان میں رہنا تو مکان میں رہنا ہوگا. کیوں, شوہر کی رضامندی رب کی رضامندی ہے, شوہر سے ناراضگی رب کی ناراضگی ہے. جس سے شوہر راضی ہے اس سے مصطفیٰ راضی ہے, جس سے مصطفیٰ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے. تو دوستو یہ واقعہ بتا رہا ہے خلیل اللہ کا, بی بی ہاجرہ کا, کہ ہماری ماں بہن بیٹی شوہر کے حکم کے تابعدار ہو جائے, شوہر کی جس چیز میں مرضی ہے اس کی مرضی کو اپنایا جائے. شوہر کی مرضی رسول کی مرضی, شوہر کی مرضی خدا کی مرضی. لہذا ہوا کیا ہے کہ بچے کی پانی کی تلاش میں بی بی ہاجرہ تلاش میں نکلی, کبھی صفا کبھی مروہ دوڑ رہی, بچے کے پانی کے لیے دوڑ رہی. پانی نہیں تھا, جنگل بیابان تھا. تو بی بی ہاجرہ دوڑتے ہیں. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ چھوٹے بچے ہیں, جہاں سلایا گیا تھا وہاں پر دیکھتے ہیں, دوڑتے دوڑتے بی بی ہاجرہ وہ بچے کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا ہوگا, جنگل بیابان میں کیا حال ہوگا. تو جب بچہ جوش میں اپنے پیر مارتا ہے, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دونوں پیر مارتے ہیں, تو جیسا جیسا پیر مارے ویسا ویسا زمزم ابلا. آب زمزم جو بولتے نا, پانی ابلیا. اتنا زور سے آ گیا کہ بی بی ہاجرہ جب دیکھے کہ بھی پرندے وغیرہ سب پانی پینے کے لیے آ رہے, یہ پانی اچانک آیا کیسے ہے. جب آپ قریب گئے تو چشمہ ابل رہا ہے پانی کا. تو بی بی ہاجرہ نے کہا زم رک جا. کاش اگر حضرت بی بی ہاجرہ زمزم نہیں بولتے, نہیں معلوم پوری دنیا کو سیراب کر سکتا تھا پانی. اتنا پانی آج بھی ہے, ہزاروں سال کا کنواں
آب زمزم قیامت کی صبح تک بھی رہے گا. یہ امتحان کا انعام ہے. اور یہ زمزم کیا ہے؟ غذا بھی ہے، شفا بھی ہے. یہ زمزم کیا ہے؟ جو زمزم حضور فرماتے ہیں زمزم کا پانی نیت کر کے جو نیت کر کے پیے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا. تو لہٰذا میری ماں بہنوں یہ سبق حاصل کرو بی بی ہاجرہ کی سنت سے کہ انہوں نے پہاڑ پہ دوڑنا چاہا، پہاڑ پہ دوڑا، بچے کے پانی کے لیے صفا مروہ پہ دوڑا. ان کا دوڑنا بی بی مریم کا، بی بی ہاجرہ کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حج کرنے والے حاجی کے حج کے ارکان میں صحیح کرنا، دوڑنا واجب قرار دے دیا. انہی تاریخوں میں حاجی کو دوڑنا ہوگا، دوڑتے وقت میں بی بی ہاجرہ کو یاد کرنا ہوگا کہ بی بی ہاجرہ نے یہ جنگل بیابان میں کیسے دوڑا ہوگا. آج تو اے سی لگی ہوئی ہے، آج تو فیانہ لگے ہوئے، آج تو فرش بچھا ہوا ہے، مگر بی بی ہاجرہ کے زمانے میں پتھر تھے، کنکر تھے، کاٹے براٹے، جنگل تھا. یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ پھر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. شوہر کا حکم تھا کہ تمہیں یہاں رہنا ہوگا، بچے کی دیکھ بھال کرنا ہوگا. تو بی بی ہاجرہ نے اپنے شوہر کے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرنا چاہا، بچے کے پانی کے لیے کانٹوں پہ دوڑنا چاہا، پتھروں پہ دوڑنا چاہا. میری ماں مہر بیٹی، اگر شوہر کسی کام کے لیے حکم کرے کتنی بھی تکلیف ہو جائے تو ان کو ماننا پڑے گا، جیسا بی بی ہاجرہ ثبوت دے دیے. تو اسی طرح دوستو بزرگوں اور بھی آپ